بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں میرے ویورز اور میرے دوست احباب؟ امید کرتا ہوں کہ آج کا دن الحمدللہ آپ لوگوں کا اچھا اور خیریت سے گزرا ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں عموماً طور پر وہ ویڈیو بناتا ہوں جو کہ آج کل کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سچویشن جو ہمارے ملکوں میں چل رہی ہے، خاص کر کے پاکستان میں، جس میں لوگ موسٹلی ڈپریشن، سٹریس اور انزائٹی کا شکار ہیں۔ کچھ سچویشنز اس قسم کی ہو گئی کہ لوگ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اس سچویشن سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نکل نہیں پا رہے۔ اور یہ بیماری، ڈپریشن، انزائٹی اور سٹریس کی یہ بیماری جو ہے، یہ موسٹلی آئی تھنک میں بھی 90-95% لوگوں کو کووڈ کے بعد یہ اس کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ بیسیکلی میں نے اپنے پچھلے بھی ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ بیماری ہے کیا چیز، ایکچولی یہ ہے کیا؟ یہ سٹریس، یہ انزائٹی، یہ ڈپریشنز، یہ ہے کیا چیز؟ آیا کہ یہ انسان کی خود کی بنائی ہوئی ہے، یا کہ دوسرا انوائرمنٹ جو ہے، دوسرے لوگوں کا انوائرمنٹ جو ہے، اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ صلاحیت کرتی جا رہی ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کے مائنڈ میں جو خیالات آتے ہیں، یہ صرف وہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اچھا سوچیں گے تو اس کا اثر آپ کی شخصیت پر پڑے گا اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ زندگی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک نے ہمیں دی ہے، اس میں سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اس میں تکلیف بھی ساتھ میں چلتی ہے، دکھ بھی چلتا ہے، سکھ بھی چلتا ہے، سب کچھ چلتا ہے ساتھ ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں گھبرانا چاہیے دکھ کو لے کے کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں یا ہم بہت زیادہ سٹریس میں آ گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک جو ہے، یہ قرآن مجید میں ہمیں بتاتی ہے کہ میں انسان کو مختلف طریقوں سے آزماؤں گا۔ وہ یہ جو خوف سے بھی آزماؤں گا، پھلوں سے آزماؤں گا، کیونکہ یہ میرے قرآن کی آیت ہے، ترتیب سے تو میں خیر نہیں اس کو کر سکتا، لیکن اس کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے جو کہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے بتایا کہ میں انسان کو مختلف طریقوں سے آزماؤں گا، اولاد سے، خوف سے، بھوک سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو یہ جو خوف ہمارے مائنڈ میں، ہمارے دماغ میں بیٹھ گیا، تو یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو ہمارے اوپر؟ اگر تو ایسا ہے تو پھر اس کا دوسرا حل بھی اللہ کی ذات پاک نے بتایا ہے کہ آپ لوگ اس سے نکلنے کا حل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ ابھی میں صرف زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا اور نہ ہی میں آپ کا زیادہ وقت لینا چاہتا ہوں۔ ایکچولی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈپریشن اور انزائٹی میں فرق ہے کیا۔ انزائٹی جو ہے، یہ ہے ہمارے مستقبل کی فکر، یعنی
جو کہ ہم مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں. اور ڈپریشن جو ہے یہ ہے جو ہماری زندگی بیت گئی ہے، جو ہمارا ماضی چلا گیا ہے، اس کو یاد کرنا، اس کو سوچنا، اس کے بارے میں سوچتے رہنا. تو یہ جو ہے اس کو ڈپریشن کہتے ہیں. اور اگر آپ اس چیز سے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور خدا را اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ انسان میں کو اگر یہ انسان ہے نا، انسان کو اکیلا انڈیویجولی اپنے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، اس کو یہ ساتھ میں سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ اور کتنی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں. صحیح ہے، اس کی ماں ہے، اس کا باپ ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں. مینٹلی طور پہ وہ بندہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے ان دوستوں کو، ان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیوز یا آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی بھائی اس بیماری میں مبتلا ہے، تو اس سچویشن میں نکالنے کے لیے آپ لوگوں کا کردار بہت زیادہ ہے. کیونکہ آپ چونکہ اس کے زیادہ قریب رہتے ہیں، آپ اس کو حوصلہ دیجئے، آپ اس کو بتائیے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کے مائنڈ کی ہی تھنکنگ ہے، سوچ ہے. اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سوچیں گے، اچھی طرح سے سوچیں گے، ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو باتیں میں نے کہی ہیں آپ اس پر عمل کریں گے. اوکے جناب، اللہ حافظ، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.